محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ پاک میری امت کی صبح میں برکتیں ڈال دے، میری امت کی صبح میں برکتیں نصیب فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو بندہ اپنے کام کا آغاز صبح صبح سے کرے گا، میرے محبوب کی اس کو دعا مل جائے گی، اس کے کاروبار میں برکتیں آ جائیں گی۔ صبح صبح اپنے کام کا آغاز کرو۔ یہ منڈیوں میں لوگ جاتے ہیں نا، ریڈی لگانے والا سارے دن میں اتنی پرافٹ نہیں لیتا جتنا جا کے وہ منڈی کے اندر ٹھیکیدار 2-3 گھنٹوں کے اندر پرافٹ ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سخر بن وداع صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں میں نے پیغمبر کی اس حدیث پر عمل کیا، اللہ نے مجھے بڑا امیر کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے صبح صبح والی حدیث پر عمل کیا۔ اور اللہ کے بندو صبح صبح نکلا کرو، لیکن یاد رکھنا جو رات کے 12 بجے تک فیس بک، واٹس ایپ، انٹرنیٹ اس پر چلتے ہیں نا، یہ صبح نہیں اٹھ سکتے۔ بڑی مصیبت کی بات ہے، رات کے 2 بجے تک کاروبار، پھر 12 بجے تک سوئے رہتے ہیں۔ اچھا ٹائم اتنا ہی بنتا ہے جتنا یہ رات کو ضائع کرتے ہیں نا، اگر وہ ضائع نہ کرے تو صبح صبح شروع کر دیں۔ اسی لیے دیکھ لیں کمانے والے بڑے ہیں، کاروبار کرنے والے بڑے، مگر روتے ہیں۔ کیوں؟ مدینے والی سرکار کی دعائیں تو نہیں ملی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صبح میں برکت، میں کہتا ہوں واللہ جس گھر میں نماز فجر اس کے بستر پر بچوں کے سوئے اذان ہو جائے اور جماعت ہو جائے، اس گھر سے بڑا گھاٹے والا کائنات میں کوئی گھر نہیں۔ یہ نہ کہا کرو اللہ کا بڑا شکر ہے جی، اللہ نے گاڑیاں دی ہیں، اللہ نے کوٹھی دی ہے، اللہ نے کاروبار دیا ہے، بچے ملازم لگ گئے، بچے نوکری لگ گئے، اللہ کا بڑا شکر ہے، آمدنی اتنی آتی۔ یہ اللہ کا شکر نہیں، اللہ کا شکر وہ بندہ کرتا ہے، اس کو جچتا ہے جو کہ اللہ کا شکر ہے میرا سارا گھر با نماز ہے، میرا سارا گھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ کا شکر ہے میرے گھر میں تہجد پڑھی جاتی ہے، اللہ کا شکر ہے میرے گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ صبح کا وقت بڑا برکتوں والا وقت، بڑا برکتوں والا وقت۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو جب تم سوتے ہو تو سوتے ہوئے دعا پڑھتے ہو اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرے نام پہ مرتا ہوں، تیرے نام سے اٹھوں گا۔ تو مر جاتا ہے روزانہ، مر جاتا ہے روزانہ، اور جب تو مرتا ہے نا، یہ چھوٹی موت ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں خالق کائنات کا فیصلہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت ویرسل الاخری۔ اللہ پاک نے فرمایا تم سو جاتے ہو، سب بندوں کی روحیں میرے پاس آ جاتی ہیں، تم سو جاتے ہو، تمہارے جسموں سے روحیں نکل کے میں رب کے پاس آتی ہیں، اور میں کہہ دیتا ہوں فلاں روح تو بھی رک جا، تو بھی رک جا، تو بھی رک جا۔ دنیا میں انسان صبح صبح اٹھتے ہیں، سارے اٹھ جاتے ہیں، مگر یہ اٹھتے ہیں نہیں، ان کی میتیں اٹھتی ہیں، ان کے جنازے اٹھتے ہیں، پھر ان کی چارپائیاں اٹھتی ہیں، لوگ کہتے ہیں سویا تو صحیح سلامت تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، صبح اٹھا ہی نہیں، صبح اٹھا ہی نہیں، پتہ نہیں صبح کیسی ہونی کیسی نہیں ہونی۔ اس لیے رات سویا کر، موت کی تیاری کر کے سویا کر، الارم لگایا کر صبح صبح کا 4:30 بجے میں نے اٹھنا ہے، اپنے رب کو منانا ہے۔ اس سے پہلے کہ تیری چارپائی اٹھ جائے، تیری میت اٹھ جائے، تیرا جنازہ اٹھ جائے، پھر دنیا رو رو کے کندھے دے کے کہے گی کاش میرا بھائی نمازی بن جاتا، کاش میرا بھائی قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جاتا، کاش میں اپنی امی سے ناراض نہ ہوتا، کاش میں اپنے ابو سے ناراض نہ ہوتا۔ ہاں یہ لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں، مک جانے ساجدوں مٹی دا تو ہونا ہے، بہ کے تیرے کول پھر سارے آنے رونا ہے۔ میت کے پاس آئیں گے، جنازے کے پاس آئیں گے، چارپائی کو دیکھتے جائیں گے اور روتے جائیں گے، مک جانے ساجدوں مٹی دا تو ہونا ہے،
ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਵਾਂ ਦੀਏ ਡੋਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੂਹਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਡੋਣਾ ਈ, ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਏ। ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਅੱਖੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਰੋਣੀਆਂ। ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਆਪਣਾ ਲਗਾਉਣਾ ਈ, ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਏ। ਔਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਓਏ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਚੋ ਆਖਰ ਮੱਟੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਏ, ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਏ। ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁੱਲੂ ਮਨ ਅਲੈਹਾ ਫਾਨ ਵਯਬਕਾ ਵਜਹੁ ਰੱਬਿਕਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲੀ ਵਲ